یا رب صلی وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 12 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 2 چل رہا تھا، اور یہ میرا خیال ہے کافی زیادہ لمبا رکوع ہے یہ، یعنی تفسیر کے لحاظ سے. تو اس کی تفسیر پچھلے 2-3 ایپیسوڈ سے اسی کی تفسیر چل رہی ہے، تو آج بھی میں اسی کی تفسیر کو کنٹینیو کروں گا اس آیت سے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جوے کو اور اس طرح کی چیزوں کو حرام قرار دیا، اور بتایا کہ یہ تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرتی ہیں، اور نماز سے اور اللہ کی یاد سے یہ چیزیں غافل کرتی ہیں، تو کیا تم باز آؤ گے؟ آگے حکم دیا جا رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. شریعت کے ہر حکم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا اور بچ کر رہو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ کے رہو، ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو. جو غیر مسلم ہے وہ بھی ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مگر ملکی قوانین کو سامنے رکھ کر. وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں جتنی چاہے اپنی منمانی زندگی گزاروں، لیکن قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، تاکہ حکومت کی گرفت میں نہ آ جاؤں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان پر ایک ذمہ داری اور عائد ہوتی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اس معاملے میں بچ کر رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے. تو مسلمان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. 24 گھنٹے اس کے ہوشیاری میں گزریں گے کہ کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فرمایا اگر تم ہوشیاری کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، منہ موڑتے ہو ہماری تعلیمات سے، مثال کے طور پر شراب پیتے ہو، جوا کھیلتے ہو، یا شریعت میں کی نافرمانی کرتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف اور صرف البلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا ہے. رسول بری ہو جائیں گے، رسول کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تم اگر عمل نہیں کرتے اپنا نقصان کر رہے ہو. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. بعض صحابہ کو اشکال یہ ہوا تھا کہ بھئی پہلے تو شراب حرام تھی، شراب حلال تھی، تو ہمارے تو بہت سارے ساتھی پہلے شراب پیتے رہے ہیں، اور بعض تو شہید بھی ہو چکے ہیں، اور ہم میں بھی بہت سے لوگ اب تک پیتے رہے ہیں. تو جب یہ اللہ کی نظر میں رجسن ہے، ناپاک ہے، گندی چیز ہے، تو جو پی کے شہید ہو چکے یا دنیا سے جا چکے، یا جو ہم ماضی میں گناہ کر چکے ہیں، تو اس میں ہمارا بنے گا کیا؟ ہمارا درجہ تو بہت کم ہو گیا پھر قیامت کے دن. تو اس کا اللہ نے جواب دیا، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لیسا نہیں ہیں ان پر، جناح کوئی گناہ، فی ما طعموا اس چیز میں جو انہوں نے کھائی ہے. طعیمہ یطعم کا معنی چکھنا بھی آتا ہے، کھانا بھی آتا ہے. تو جو چیز وہ ماضی میں کھا چکے ہیں اس پر ایمان والوں میں اور وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے تھے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا متقوا، جب کہ، اذا کا معنی جب، ما کا معنی، اذا ما کا معنی ہوتا ہے جب کہ. اذا ما جب کہ وہ اتقوا، وہ تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی وہ باقی گناہوں سے بچتے تھے. تو شراب جو انہوں نے نہیں چھوڑی اس لیے کہ اس وقت شراب چھوڑنا تقوی کا تقاضا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی تھی. تو جو لوگ بھی اس سے پہلے اتقوا جب کہ وہ تقوی اختیار کیا انہوں نے، آمنو اور ایمان لائے، تو وہ ایسے اچھے لوگ اور ایسے اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں پر جو ماضی میں وہ جو کچھ پی چکے ہیں، کھا چکے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اصل میں یہاں جو ہے نا وجہ بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں پہلا جو جملہ ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا متقوا، جبکہ وہ تقوی اختیار کیے ہوئے تھے. تو یہ جو دوسرا والا متقوا ہے نا، اس کا مطلب یہ اصل میں یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان پر گناہ کیوں نہیں ہے. وجہ بیان کی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو بتاتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک آدمی جبکہ وہ یہ کام کر چکا ہے تو اس پہ سزا کیسے بنتی ہے. یعنی جبکہ کا لفظ جو ہے نا، یہ اردو میں بھی اس طور پر استعمال ہوتا ہے وجہ بیان کرنے کے لیے.
بھائی جب کہ ایک آدمی برائیوں سے بچتا بھی رہا ہے تو ہم کس بیس پہ اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ تو بالکل قرآن نے یہی طرز اختیار کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یعنی ماضی میں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما طعموا، اس چیز میں جو وہ کھا چکے ہیں، یعنی شراب پی چکے ہیں، وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اذا متقوا، جب کہ وہ متقی بھی تھے، وہ آمنوا اور ایمان بھی لا چکے تھے، تو کس بیس پہ ہم ان کو سزا دیں؟ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی وہ کرتے رہے ہیں، ثم اتقوا، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ تقوی پر آئے ہیں۔ دوبارہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب یعنی اسلام میں بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ حرام ہوئی ہیں، بعض چیزیں ایسی تھیں جو شروع میں حلال تھیں، ان پر پابندی لگی، پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں ان پر کچھ وقت کے بعد جا کے پابندی لگی، کچھ چیزیں ایسی تھیں ان پر پھر تیسری مرتبہ میں پابندی لگی، تو ساری چیزیں ایک دم ہی حرام نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز پہلے حلال تھی جو بعد میں حرام ہوئی ہے، تو بعد میں جیسے جیسے حرام ہوتی رہی یہ چھوڑتے چلے گئے۔ تو اس کو دوبارہ تقویٰ سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو انہوں نے کھایا، جب کہ وہ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، یعنی بچ گئے، وہ آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے ہوئے تھے، نیک اعمال بھی کر رہے تھے، تو کہاں سے گناہ ہوگا؟ ثم اتقوا، پھر دوبارہ بچے۔ کیا مطلب؟ اس چیز سے بچے جس چیز کو دوبارہ حرام کر دیا گیا، دوسری مرتبہ میں حرام کر دیا گیا، تو اس کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ وآمنوا، اور وہ ایمان پر یہاں ایمان لانے کا مطلب ایمان پر برقرار بھی رہے وہ۔ ثم اتقوا، پھر اگر کوئی چیز تیسری دفعہ حرام ہوئی ہے، ثم اتقوا، تو تیسری دفعہ انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ یعنی تیسری دفعہ کا مطلب یہ کہ چیز تو پہلی دفعہ ہی حرام ہوئی تھی، لیکن تیسری مرتبہ میں اس کی حرمت نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے اس سے بھی اجتناب کر لیا۔ وَأَحْسَنُوا، اور اپنے عمل کو اور اچھا کر لیا انہوں نے۔ یعنی وہ لوگ جن کی عادت یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ چیزوں کو حرام کرتا جا رہا تھا اسی لحاظ سے وہ ان سے بچتے چلے جا رہے تھے۔ پہلی مرتبہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز حرام ہوئی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن دوسری چیز اس وقت حرام نہیں ہوئی، دوسری چیز پھر بعد میں حرام ہوئی، ثم اتقوا، تو انہوں نے وہاں بھی تقویٰ اختیار کیا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور چیز تھی جو اس کے بعد حرام ہوئی، ثم اتقوا، انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو چونکہ وہ شریعت کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، اللہ جب جس چیز کو حرام قرار دیتے جا رہے ہیں وہ اس چیز میں تقویٰ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اصل میں یہ اس طرز میں سمجھایا جا رہا ہے واضح طور پر کہ اس بحث میں نہ پڑو کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے، پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اس کو دیکھو کہ جب جو چیز حرام ہوتی رہی ہے اس وقت وہ تقویٰ اختیار کرتے رہے ہیں کہ نہیں کرتے رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے چیز حرام ہوتی جا رہی ہے آپ چھوڑتے جا رہے ہیں، تو جب حرام نہیں تھی تو بے شک نہیں چھوڑا اس کو۔ تو یہ طرز قرآن اس لیے اختیار کر رہا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے حکم کو فالو کرو، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، جسے ہم عام زبان میں یوں سمجھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد خدا کی رضا ہے۔ شراب بذات خود نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ گندی چیز ہے یا اچھی چیز ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے جب حرام کر دی تو گندی ہو گئی، جب اللہ نے حرام نہیں کی تھی تو کرتے رہتے، اس وقت اللہ نے پابندی نہیں لگائی تھی تمہارے اوپر، کوئی کرنا جس نے کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو اس مضمون کو سمجھانے کے لیے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے جیسے چیزیں حرام ہوتی جا رہی ہیں وہ اس فوراً چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کس بیس پہ عذاب دے گا؟ اس بیس پہ کہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کی مغفرت کی جائے، ان کے سابق کو معاف کیا جائے، کیونکہ ان کی عادت ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز حرام ہوتی ہے فوراً اس کو چھوڑ دیتے۔ تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھا عمل ہے کہ ایک چیز جب حرام نہیں تھی تو اگرچہ اس کو کیا ہو، لیکن جیسے ہی حرام ہو گئی تو چھوڑ دیا اس کو، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اس لیے کہ جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے یا جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ تھے، وہ اسی چیز کی بیس پر اسلام سے پیچھے ہٹتے تھے کہ یہ کیسا مذہب ہے۔ جیسے قبلے کا حکم دیا گیا نا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، پھر حکم دیا بیت اللہ کی طرف، تو جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، پہلے ہمیں وہاں حکم تھا، اب یہاں ہے تو ہم یہاں منہ موڑ لیں گے، ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ لیکن جن کی طبیعت میں فساد تھا انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ کیسا اللہ ہے، پہلے کہہ رہے وہاں رخ کر کے نماز پڑھو، اب کہہ رہے وہاں رخ کر کے نماز پڑھو۔
تو اسی مضمون کو اس آیت میں سمجھایا گیا ہے کہ بھئی جو جو آرڈر دیا جا رہا ہے ویسے ویسے مانتے چلے جاؤ، اپنی نہ چلاؤ کہ یہ پہلے یوں کیوں نہیں تھا، تو اگر شراب حرام ہی کرنی تھی تو پہلے ہی دفعہ میں کیوں حرام نہیں ہو گئی تھی، شروع میں تو اجازت دی کہ جی بس نماز کی حالت میں نہیں پیا کرو، تو یہ کیا ہے؟ تو اس سے آپ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں انسان میں عبدیت پیدا ہو، غلامی پیدا ہو۔ یہ رکوع ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا تفسیر کے لحاظ سے، اس میں جو علمی نکات ہیں وہ میں بیان کر کے پھر اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ اس میں پہلی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو اور اعتدال سے تجاوز مت کرو۔ یہ مضمون کئی بار پہلے بھی آ چکا ہے کہ جیسے اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا لازم ہے، حلال کو بھی حلال سمجھنا لازم ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ جن میں خام خواہ کے تقویٰ ہوتا ہے وہ بڑی گاڑی رکھنا، اچھا بنگلہ رکھنا، اچھی چیزیں کھانا، ان چیزوں کو شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کسی بڑے عالم پر اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، انہوں نے بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ آپ کو جب شریعت نے ایک چیز پہ پابندی نہیں لگائی ہے تو آپ کیسے، یہ معیار کہاں سے ہو گیا کسی کے اچھے یا برے ہونے کا؟ اور کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، یہ اسی مضمون کی تکمیل ہے کہ جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ان کو کھاؤ، یعنی کھانے کو حلال سمجھو۔ تو کسی کا مزاج ہی نہیں ہے کھانے کا، دل ہی نہیں چاہ رہا تو الگ بات ہے، ورنہ خام خواہ میں پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کرنا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ یہ مضمون ہو چکا۔ اب دوسرا اس میں قسم کے کفارے کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا کے توڑ دیتا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ قسم نہیں توڑنی چاہیے۔ ہاں ناجائز چیز پہ قسم کھائی ہو یا نامناسب چیز پہ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ توڑ دینی چاہیے۔ پھر قسم کا کفارہ بیان کیا، اس کفارے کے میں نے آپ کے سامنے تفصیلی احکام بیان کیے کہ کفارہ کی ادائیگی کی کیا کیا صورت ہے اور اس میں فقہا کا کیا کیا اختلاف ہے۔ اور پھر شراب، جوا اور یہ جو فال نکالنا ہے، کل کام ہوگا نہیں ہوگا، آج بھی بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں، نجومیوں سے رابطے کر رہے ہیں، یہ ساری تو توہم پرستی ہے، اس کو جڑ سے ختم کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینداروں میں آج جس قدر توہم پرستی پائی جاتی ہے، لبرل لوگوں میں مجھے ایسی توہم پرستی نظر نہیں آتی۔ دیندار دین کا لیول لگا کے ایسی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف دیکھیں دلیل یا تو مشاہدہ ہے یا عقل سے کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے یا قرآن و سنت نے بتایا ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں ہوتی۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان نفرتیں اور لڑائیاں پیدا کرے۔ اس سے آپس کے اتفاق و اتحاد کی بھی ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ اللہ وہ کام بھی نہیں چاہتے جس سے ہمارے دل آپس میں خراب ہوں۔ تو اس لیے ہمیں آپس میں بھی محبت سے رہنے کا حکم ہے، ایسا کام کرنا جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، جیسے غیبت کے ذریعے نفرت ہو جاتی ہے، اور آپ کسی سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں، اس سے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، وہ تمام چیزیں اس آیت سے دلالت النص سے ان کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دلالت النص کہتے ہیں کہ ایک بات قرآن میں صراحتاً نہیں ہے لیکن اس سے اخذ کی جا رہی ہے، اور ایسی اخذ کی جا رہی ہے بالکل واضح طور پر۔ اور اس میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اسلام جو ہم سے چاہتا ہے وہ عبدیت چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام بن کے رہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اختلافی مسائل ہیں فقہا کے، اب جیسے صحابہ کو اشکال ہوا تھا نا بھئی جنہوں نے شراب پہلے پی، اگر یہ نجس ہے تو وہ تو گندی چیز گویا پی کے دنیا سے چلے گئے، تو اللہ نے بتایا کہ بھئی تم نے اللہ کے حکم کو فوکس کرنا ہے۔ تو اس میں ہمیں بڑی ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب فقہا کا اختلاف ہوتا ہے تو لوگ یہاں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، یار وہ مفتی یہ کہہ رہے ہیں، وہ مفتی یہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو آپ کو جس مفتی کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، یا آپ کسی اہل حق، یعنی جو اہل حق کے مسلک ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ فالو کر رہے ہیں اور وہ مسلک بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو دوسرے کی رائے اگرچہ اس کے اگینسٹ ہو، لیکن آپ کا مقصد جب اللہ کی رضا ہے تو انشاءاللہ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے صحابہ میں بھی جب رائے میں اختلاف ہوا ہے تو دو بالکل متضاد رائے پر عمل کیا گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا، کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔
اور یہ مضمون قرآن سے ثابت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن کہتا ہے جتنی استطاعت ہے اس حساب سے اللہ سے ڈرو۔ اب ایک عامی آدمی میں اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے۔ اب دو فقہا کا جب اختلاف ہو گیا اور دونوں اہل حق ہیں اور دونوں کے پاس دلائل ہیں، تو کہ عامی آدمی کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ کسی ایک رائے کو فالو کرے گا، دوسرے پر رد نہیں کرے گا، تو اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں۔ تو کیونکہ بیسک کام جو اس کے ذمے تھا کہ اللہ کی غلامی، وہ کام اس نے پورا کر دیا۔ تو جیسے جن صحابہ نے شراب پی حرام ہونے سے پہلے، اللہ کہتے ہیں میری نظر میں ان کا مقام ذرا بھی کم نہیں ہے، ان پہ ذرہ برابر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو نیک تھے، ان کی وجہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے، وہ تو متقی تھے وہ۔ تو حالانکہ وہ تو شراب پیتے تھے، تو شراب پینے والے اور بچنے والے اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، بشرطے کہ پینے والے اس وقت پی رہے تھے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت اللہ اس سے ناراض نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس آیت میں ہمیں بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اصل جو چیز فوکس کرنے کی ہے وہ ہے اللہ کی رضا، کہ خدا راضی کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی آگے رکوع نمبر 13 اور 3 کی طرف، یعنی سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 13 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 3۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر اور پھر آخر میں خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، لَيَبْلُوَنَّ، بلا یبلو کا معنی آزمانا، بلا کہتے ہیں نا، بڑی بلا ہے بھائی، آزمائش کو کہتے ہیں۔ تو یہ بلاؤں کو بھی بلا اس لیے کہتے ہیں کہ آزمائش ہوتی ہے یہ۔ پھر بہت سے لوگوں نے اس بلا کو وہ چڑیل اور بلا کے معنی میں لے لیا، وہ لوگوں نے خود ہی ایک وضع کیا ہے، عربی میں اس کو بلا نہیں کہتے۔ تو بلا کا مطلب آزمائش، کہتے ہیں بلا آئی ہوئی ہے، بلائیں آتی ہیں، یہ لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، تو آزمائش کو کہتے ہیں۔ بلا و یبلوہ تھا، نصر ینصرو کی طرح، آزمانا، لام تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے۔ تو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اے ایمان والو ضرور بھی ضرور آزمائے گا اللہ تم کو، بشیء کسی چیز کے ذریعے، من الصید وہ چیز کیا ہے؟ وہ شکار کی چیز ہے۔ صید شکار کو کہتے ہیں، شکار کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ تنالہ ایدیکم، نالا ینالو، نیلا ینیلو تھا، سمیع یسمعو کی طرح، نیل کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ تو تنالہ، کیونکہ ایدی جو ہے نا اس کا فاعل ہے، تو اس لیے فعل مؤنث آ رہا ہے، ینالو کے بجائے تنالو آ رہا ہے۔ تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ اس تک پہنچیں گے، یعنی اس شکار تک پہنچیں گے۔ ورماحکم، رمح تیر کو کہتے ہیں، رماح اس کی جمع آتی ہے، تمہارے تیر بھی ان شکاروں تک پہنچیں گے۔ تو اللہ اس شکار کے ذریعے تمہیں آزمائے گا۔ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، من یخافہ بالغیب، کون ہے جو اس اللہ سے ڈرتا ہے، خوف سے نکلا ہے، غیب میں، بن دیکھے کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی، پس جو شخص بھی اعتدی حد سے تجاوز کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یعنی ہمارے منع کرنے کے بعد بھی کوئی حد سے تجاوز کرے گا، یعنی وہ شکار کرے گا، مراد اس سے حرم کا شکار ہے، تو اس کے بعد بھی کوئی کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، شکار کو قتل مت کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو شخص بھی قتل کرے گا شکار کو، منکم تم میں سے، متعمدن جان کر، فجزاء، تو بدلہ ہے، مثل ما قتل، جو کچھ اس نے قتل کیا ہے اس کے مثل، یعنی جیسا جانور اس نے قتل کیا ہے اس کے مثل، من النعم، چوپایوں میں سے، نعم عربی میں چوپائی کو کہتے ہیں، انعام اس کی جمع آتی ہے، یعنی جس قسم کا جانور قتل کیا ہے اسی کے مثل دوسرا چوپایا اس پر لازم ہو جائے گا۔ اور وہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ جس قسم کا جانور اس نے قتل کیا اس کا مثل ہے، کون سا چوپایا اس کے مثل ہے جو اس کو صدقہ کرنا ہے، وہ کون سا ہے؟ یحکم بہ، فیصلہ کریں گے، بہ اس کے بارے میں، ذوا عدل، ذو کہتے ہیں والے کو، ذوا دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذوا عدل، عدل والے دو، ذو کہتے ہیں نا مال کو، جیسے ذو مال، مال والا، تو ذوا مال والے دو آدمی، اچھا سوری،
ہاں ذو ذا ذی یہ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو ذوا کا معنی ڈبل یعنی دو. ذوا عدل عدل والے دو. منکم تم میں سے. ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ جو بھی تم میں قتل کرے گا شکار کو احرام کی حالت میں تو اس کا بدلہ ہے مثل ما قتل من النعم، جو اس نے قتل کیا ہے چوپائے میں سے اس کے مثل کوئی دوسرا جانور، یعنی اس پر لازم ہوگا یحکم بہ ذوا عدل منکم، اور اس مثل کا فیصلہ یعنی اس کے مثل ہے کیا، کون سا جانور اس کے مثل ہے، یہ فیصلہ کریں گے تم میں دو عدل والے آدمی، یعنی دو بندے فیصلہ کریں گے کہ بھائی تم نے یہ جانور قتل کیا ہے تو تاوان کے طور پر تمہارے ذمہ یہ جانور ہے. ہدین بالغ الکعبہ، اور یہ جو جانور تم پر واجب ہوگا یہ ہدی ہوگا. ہدی کہتے ہیں قربانی کا جانور جس کو جو اللہ کے نام پہ نامزد ہو جاتا ہے، اور جس کو نہ آپ اس پہ یعنی اسے پھر اپنے ذاتی مفاد میں آپ استعمال نہیں کر سکتے. جو منت کا اور نظر کا جانور ہوتا ہے نا، جو قربانی کے لیے خاص کر دیا گیا ہو، تو ہدین وہ جانور ہوگا بالغ الکعبتی، اور کعبہ پہنچنے والا ہوگا وہ. او کفارتن، یا کیا لازم ہے، یعنی یا تو یہ جانور تم پر لازم ہو جائے گا، او یا کیا ہوگا کفارتن، کفارہ ہو جائے گا. وہ کفارہ کیا ہے؟ طعام مساکین، مسکینوں کا کھانا، یعنی چند مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا تم کو. او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر، عدل برابر کو بھی کہتے ہیں، او عدل ذالک، یا ان کھانے کے برابر صیاما، روزے لازم ہو جائیں گے تمہارے اوپر. وہ میں بتاؤں گا تفسیر میں کھانے کے برابر روزے کو کیا مطلب ہے. لیذوق، تاکہ یہ شخص چکھ لے. ذاق یذوق، چکھنا، ذائقہ سے نکلا ہے، اصل میں تھا لیذوق، لینصر کی طرح، تاکہ یہ چکھ لے وبال امرہ، اپنے کام کا وبال. امر کا معنی کام، وبال کو کہتے ہیں اس پر اس کا وبال آیا ہے. عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا ہے. عما، عن اصل میں تھا عن ما، وہ چیز اللہ نے معاف کر دی ہے. سلفا، جو گزر چکی ہے. سلف یسلفو، نصر ینصرو کی طرح ماضی میں کوئی کام گزر جائے. سلف کو بھی سلف اس لیے کہتے ہیں وہ گزر چکے ہیں. جو کچھ ماضی میں تم سے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا. ومن عادا، اور جو دوبارہ لوٹے گا، دوبارہ یہ جرم کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے. واللہ عزیز، اللہ زبردست غالب ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے. احل لکم صید البحر، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے صید البحر، سمندر کا شکار. صید شکار کو کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا شاعری میں، صیاد، لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا، تو صیاد شکاری کو کہتے ہیں. احل لکم صید البحر، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار. وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے. وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے. سائر، سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا، یعنی چلنا پھرنا. سائر چلنے والا، سیار صیغہ مبالغہ ہے، اور سیارہ میں تا بھی مبالغہ کی. سیارہ یعنی چلنے والے لوگ، جو مسافروں کو کہا جاتا ہے. وحرم علیکم، اور حرام کر دیا گیا ہے علیکم تم پر، صید البری، خشکی کا شکار. ما دمتم حرما، جب تک کہ تم ہو احرام میں. ما دمتم کا معنی، دمتم اصل میں تھا دوام سے نکلا ہے، یہ دومتم، ضربتم کی طرح تو پڑھا جاتا ہے دمتم. تو ما دمتم یعنی جب تک تم دائم ہو. قائم و دائم کہتے ہیں نا، اللہ کری ہمیشہ قائم و دائم رہے، تو یہ دمتم یہیں سے نکلا ہے. دومتم تھا اصل میں، دائم سے، ضربتم کی طرح دومتم کو پڑھا جاتا ہے دمتم. تو ما دمتم، جب تک کہ تم دائم رہو، یعنی جب تک تم کنٹینیو رہو. حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. الذی، وہ اللہ، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ، اچھا، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، یہ ہو چکا کہ تم پر خشکی کا شکار حرام ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا ہے کعبہ،
جو کہ بیت حرام ہے. حرام کہتے ہیں حرمت والا, احترام والا, جس کا ادب لازم ہے. تو اللہ نے کعبہ, وہ کعبہ جو مقدس گھر ہے, احترام والا گھر ہے, اس کو کیا بنایا ہے؟ یہ آگے آ رہا ہے, قیام للناس, لوگوں کے قائم رہنے کا سبب. یعنی لوگوں کے قائم رہنے کا مطلب لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کا سبب. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ آدمی تو اس بندے کی بقا کا ذریعہ ہے, تو کیا مطلب اس بندے کو صحیح طریقے سے باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. صحیح طریقے سے انسان کب باقی ہوتا ہے؟ جب اس کی ساری مصلحتیں پوری ہو رہی ہوں, ہر وہ کام پورا ہو رہا ہو جس میں اس کے فائدہ ہو. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا. یعنی لوگ جو باقی ہیں نا دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, اور صحیح طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, اس کا ذریعہ اللہ نے کعبہ کو بنایا ہے. اس کی تفسیر میں انشاءاللہ تفسیر میں اس کا مفہوم سمجھاؤں گا. والشہر الحرام, اسی طرح محترم مہینوں کو بھی اللہ نے لوگوں کی قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. والہدیہ, اسی طرح ہدی کو, ہدی کا مطلب جانور, یہ جو قربانی کے موقع پہ ذبح کیے جاتے ہیں, جو اللہ کے نام پہ ذبح کیے جانے والے جانور ہیں. والقلائد, اسی طرح وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی اصل میں قلائد قلادہ سے نکلا ہے. قلادہ گلے کے ہار کو کہتے ہیں, اور جانور کے گلے میں ہو تو پٹے کو کہتے ہیں, عورت کے گلے میں ہو تو ہار کو کہا جاتا ہے. تو قلدہ یقلدو کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہار گلے کے اندر ڈال دینا یا جانور کے گلے میں پٹا ڈال دینا. تو قلائد سے مراد بھی ہدی ہی ہے. ہدی قربانی کا جانور یہ دو طرح کے ہوتے تھے. بعض کے ایسے ہوتے جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوتے تھے, خاص قسم کے نشان کی اللہ کے نام پہ نامزد ہیں, اور بعض کے گلے میں پٹے نہیں ہوتے تھے. تو جن کے گلے میں پٹے نہیں ہوتے تھے ان کو اللہ نے ہدی سے تعبیر کیا, اور جن کے گلے میں پٹے ہوتے تھے ان کو قلائد سے تعبیر کیا. لیکن یہ ہیں ایک ہی قسم کے جانور. ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. ذالک, یہ سب کچھ اس لیے ہے, لتعلموا, تاکہ تم جان لو, ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. یعنی یہ اللہ نے جو کعبہ کو بنایا اور جانوروں کے کاٹنے کا تمہیں حکم دیا اور محترم مہینوں کو بنایا, یہ سب جب تمہیں پتہ چلے گا نا کہ اس میں واقعی انسانوں کی کیسی مصلحتیں ہیں, تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ عالم الغیب ہے. وہ پہلے سے سب چیزیں جانتا ہے, تو اسی کے حساب سے اس نے لوگوں کو احکامات دیے ہیں. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وان اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اعلموا, جان لو, ان اللہ شدید العقاب, اللہ سخت عذاب والا ہے. وان اللہ, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ, نہیں ہے رسول کے ذمے مگر صاف صاف پہنچا دینا. واللہ یعلم ما تبدون, اور اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو. تبدون اصل میں تھا تبدیون, ابدا یا یبدیو, ابداءن, اس کا معنی ظاہر کر دینا. اصل میں تھا ابدوا, پڑھا جاتا ہے ابدایا, پھر ابدا بن گیا. تو تبدیونا سے تبدیونا, پھر تبدونا بن گیا. تو ظاہر کرنے کو کہتے ہیں نا, باطن نظر میں مجھے ایسا لگتا ہے, یعنی ظاہری نظر میں ایسا لگتا ہے. واللہ یعلم ما تبدون, اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وما تکتمون, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے پاکیزہ اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, اگرچہ ناپاک چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال رہی ہو, تمہیں دیکھنے میں بھلی لگ رہی ہو, کہ پھر بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب, اے عقل والو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ تو جی رکوع نمبر 12 اور 2 کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر بھی ہو گئی. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید میں اس سے پہلے رکوع میں شراب کو, جوئے کو, اور جو بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں یا فالیں نکالی جاتی ہیں خام خواہ کی, ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. تو اب ایک اور پابندی لگائی جا رہی ہے جو بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ شرک کی نفی کی گئی ہے نا. تو بیت اللہ ہے توحید کا گڑھ, توحید کا مرکز.
مشرکین کی عادت تھی اور آج کے مشرکین کی بھی عادت ہے کہ وہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے جو انہوں نے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے جانور بھی بھیٹ چڑھاتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کے احترام میں۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ معبود کو تلاش کرتا ہے، پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے معبود کا طواف کروں، میں اپنے معبود کے لیے کچھ قربانی دوں۔ یہ انسان کی نیچر ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے معبود نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نظر نہیں آیا تو گڑے ہوئے خدا بنا لیے لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ایک فطری پیاس کہ انسان اپنے رب سے محبت کا اظہار کیسے کرے، کوئی تو در ہو نا جہاں جا کے چمٹے، تو اللہ نے کعبہ کو اپنا گھر قرار دے دیا، یہ بتا دیا کہ یہ معبود نہیں ہے، کیونکہ معبود نظر نہیں آ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ فرماتے ہیں میں نگاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن نگاہیں مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ تو اب اللہ کے عاشقین کی پیاس کیسے بجھے، اللہ کے چاہنے والوں کی جو وہ اللہ سے یعنی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا ایک گھر بنا دیا ہے، اس گھر سے جا کے چمٹو، اس گھر کا طواف کرو، میں یہی سمجھوں گا میرا طواف ہو رہا ہے، میں یہی سمجھوں گا، یعنی جو ملتزم پہ لپٹ کے مانگتا ہے تو ایسے ہی جیسے اللہ سے لپٹ کے مانگ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ معبود ہے، کعبہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، وہ بے جان پتھر ہے کہ عمارت ہے، نہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ نے اسے کوئی اختیارات نہیں دیے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید پر ہمیں مضبوط کرنے کے لیے کہ تمہاری توجہ ایک گھر کی طرف جائے، ہمارے ہزاروں خدا نہیں ہے، ہمارا صرف ایک خدا ہے جو آسمانوں پر ہے اور اس کا ایک گھر ہے جو زمین پر ہے۔ تو اس گھر کو اللہ نے بنایا تو اس گھر کے کچھ آداب رکھے، تو اس رکوع میں اسی سے متعلق بیان ہوگا کہ بیت اللہ کے کیا آداب ہیں۔ ہم نے علماء سے سنا ہے، بہت اچھی مثال کے ذریعے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہر شخص کا ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ بادشاہوں میں تو ایسا بہت ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں جیسے دارالخلافہ جو کیپٹل ہے نا کسی بھی کنٹری کا، آپ اپنے کنٹری میں جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن جو ملک کے سربراہان ہوتے ہیں ان کا ایک مخصوص شہر ہوا کرتا ہے، پھر اس مخصوص شہر میں بھی مخصوص جگہیں ہوتی ہیں، وہاں کے بڑے سخت آداب ہوتے ہیں، وہاں کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کسی بڑے کے پاس جاتے چلے جائیں گے اس کے آداب اتنے ہی سخت ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ بڑی محفل میں بیٹھ کے چھینکنے سے بھی ڈرتے ہیں، تھوکنے سے ڈرتے ہیں آپ۔ تو اللہ نے بھی ایک بروئے زمین پر اپنا ایک گھر بنایا انسانوں کے لیے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، جس کو کعبہ کہا، کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو، جیسے ہمارا ٹخنا ہے نا اس کو بھی کعب کہا جاتا ہے، ہر ابھری ہوئی چیز کو عربی میں کعب کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ چھوٹا سا گھر ہے، چار دیواری پر مشتمل ہے، اللہ نے کہہ دیا میرا گھر ہے، ہم نے مان لیا اللہ کا گھر ہے، تو اب اللہ نے اس کے کچھ آداب رکھے ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ ایک تو ہے حرم کی حدود۔ اللہ نے کہا میرا یہ جو گھر ہے نا، یہ جو چار دیواری پر مشتمل ہے، اس کی دو باؤنڈریاں اللہ نے کھینچ دی ہیں۔ ایک یعنی یہ تو گھر تو ہے ہی مقدس، لیکن اس گھر کی حدود میں جب تم داخل ہوگے تو دو قسم کی باؤنڈریاں ہیں، ایک کو حدود حرم کہا جاتا ہے اور ایک کو میقات کہا جاتا ہے، کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی جو مدینہ سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی دور ہی سے آنے والے سمجھے جاتے ہیں، تو کوئی طائف سے آ رہا ہے، کوئی عراق کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی شام کی طرف سے آ رہا ہے، تو ایک باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے، کہ جو شخص بھی اس باہر سے جب آئے گا تو میرے گھر کی حدود یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، یعنی حدود کی بھی حدود آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک حد تو ہے جو حدود حرم کہا جاتا ہے نا، حرم کے اندر، اور ایک ہے حرم سے باہر، یعنی باہر آنے سے لوگ جو آئیں گے تو وہ میقات سے کراس نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ احرام میں نہ آ جائیں۔ کوئی بھی شخص اگر پاکستان سے جاتا ہے مکہ تو شریعت میں اس پر، مکہ چونکہ حرم میں آتا ہے نا، یعنی حرم کی حدود الگ ہیں اور میقات الگ ہے، تو آپ جب بھی حرم میں جائیں گے یا مکہ میں جائیں گے تو شریعت میں یہ لازم ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب بھی مکہ کے ارادے سے اپنے ملک سے آئے گا تو حدود حرم سے باہر ہی اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، اور احرام اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ کہے بغیر اور احرام پہنے بغیر وہ اس حدود کو کراس نہیں کر سکتا۔
اور یہ احرام اترے گا اس وقت جب تک کہ عمرہ نہیں کر لیتا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر لیتا، حج کے ذریعے کرے یا عمرے کے ذریعے کرے، تو جب تک یہ عبادت نہیں کر لیتا وہ احرام نہیں اتار سکتا۔ یہ گویا اللہ کے اس جو بیت اللہ ہے نا اس کا تقدس ہے کہ اللہ نے مسلمان پر اس عمل کو واجب قرار دے دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی جدہ جاتا ہے تو چونکہ جدہ حدود حرم میں نہیں ہے تو وہ میقات سے بغیر احرام کے بھی کراس کر سکتا ہے، لیکن جو بھی حرم میں جائے گا تو اس کو پہلے یہ باؤنڈری، تو یہ پہلی چوکھٹ ہے، یہاں اس کے لیے نو انٹری ہے جب تک کہ وہ احرام لبیک پڑھ کے اپنے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو نہیں کر لیتا اور اللہ کے گھر کی حاضری نہیں دے دیتا۔ تو یہ ایک پہلا ادب ہے اس کا۔ اور میقات سے جب آپ آگے گزرتے ہیں تو ایک حرم کی حدود ہیں، اس کی الگ پابندیاں ہیں۔ حرم کی جب حدود میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ احرام میں نہ بھی ہوں، آپ کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے وہاں کسی درخت کا کاٹنا، آپ کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے وہاں کسی جانور کا شکار کرنا یا جانور کو قتل کرنا، چاہے وہ حلال جانور ہو چاہے وہ حرام جانور ہو۔ ایک جوں کا مارنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا وہاں پہ، حتیٰ کہ جانور کا انڈا توڑنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ حدود حرم کے اندر کی پابندیاں ہیں، چاہے آپ احرام کی حالت میں نہ بھی ہوں۔ اور ایک ہے حرم سے باہر لیکن میقات کے اندر، تو اس میں اگر آپ احرام کی حالت میں ہوں تو آپ پر پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ احرام کی حالت میں نہ ہوں تو آپ پر پابندیاں لاگو نہیں ہوتی۔ یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ ایک پابندیاں تو وہ ہوتی ہیں جو احرام کی وجہ سے آپ پہ لاگو ہوتی ہیں۔ تو جو بھی شخص احرام کی حالت میں جب آ جائے گا لبیک اللہم لبیک پڑھ کے مکہ جانے کی نیت سے جب وہ تلبیہ پڑھ لے گا، تو جیسے ہی وہ تلبیہ پڑھے گا جہاں بھی ہے اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی۔ اور احرام کی پابندیوں میں کیا ہے کہ وہ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتا، ومن دخلہ کان آمنا، جیسے قرآن کہتا ہے، تو کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتا۔ انسان کو مارنا یا انسان کو ستانا تو اور بڑا گناہ ہے۔ اور جب حدود حرم میں آئے گا تو احرام کی وجہ سے بھی پابندی اور حرم کی وجہ سے بھی پابندی۔ تو یہ آپ میرا خیال انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ دو طرح کی پابندی آتی ہیں، احرام کی الگ ہوتی ہے اور حدود حرم کی الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ حرم کے اندر ہیں تو احرام میں نہ بھی ہوں تو بھی پابندیاں لاگو ہوں گی آپ پر، اور آپ اگر احرام کی حالت میں ہیں تو حدود حرم سے باہر بھی آپ پر پابندیاں لازم ہوں گی، وہ احرام کی وجہ سے پابندیاں لازم ہوں گی۔ تو انہی پابندیوں کا قرآن یہاں تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ بیت اللہ کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں، ان طریقوں کو فالو کر کے تمہیں یہاں آنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے شکار کی پابندی کو حرام قرار دیا۔ یہ ہمارے لیے تو کوئی اتنا بڑا حکم نہیں ہے کیونکہ کون شکار کرتا ہے حرم میں جا کے کون، لیکن صحابہ کرام کے گزر بسر بہت زیادہ شکار پر ہوتا تھا، خاص طور پہ جب وہ سفر کے لیے نکلتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ مدینہ سے جو پیدل نکلے ہیں یا اونٹوں پہ نکلے ہیں، اتنا زیادہ راہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا، پھر جانور بھی، کیونکہ اب تو شکار کر کر کے لوگوں نے ویسے ہی جانور، یعنی شکار کے کرنا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب سے آبادی بڑی ہے تو جانور غائب ہو گئے ہیں وہاں پہ، تو اس وقت شکار بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بہترین شکاری تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو گزر بسر تھا نا وہ شکار ہی کے ذریعے تھا۔ تو صحابہ کے لیے اس پابندی پر عمل کرنا بڑا مشکل تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے بنی اسرائیل پر اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیوں پہ پابندی لگا دی تھی۔ تو جس قوم کا بڑا گزر بسر مچھلی کے ذریعے ہوتا ہو، جو جزیرے میں رہنے والے لوگ ہیں یا سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں، ان پر مچھلی کے شکار پر پابندی ایک بڑا بھاری حکم ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے ہیلے بہانے کر کے شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو بیائی ہی اسی طرح کی پابندی صحابہ پر لگائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن نے یہاں یہ حکم بیان کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا۔ تو اب بھوک کی حالت میں، اور پہلے حج کا جو احرام ہوا کرتا تھا یا عمرے کا، وہ کئی مہینے کا ہو جایا کرتا تھا بعض دفعہ، کیونکہ بعض دفعہ مدینے سے چل کے آ رہے ہیں، بعض صحابہ وہاں سے بھی دور سے کسی اور ملک سے چل کر آ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر احرام میں آنے کے بعد جانور آپ کے قریب پہنچ چکا ہو اور ایک ترنے والا بن چکا ہو، لیکن اس سے اجتناب کرنا یہ بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے قرآن نے یہاں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تمہیں ضرور ضرور آزمائے گا کسی چیز کے ذریعے۔ وہ چیز کیا ہے؟ شکار کے ذریعے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، ایسا تمہیں شکار ملے گا کہ تمہارے ہاتھ اور تیر وہاں تک پہنچ رہے ہوں گے،
آپ شکاریوں سے پوچھیں کہ کبھی شکار ان کے بہت قریب آ جائے تو وہ کیسا افسوس کرتے ہیں، اور کہ وہ شکار اگر ان کے ہاتھ سے نکل جائے، اور ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ شکار تو بہت قریب ہے ہمارے. اور جنگل کے جانوروں کے شکار کا مزہ بھی اپنا ایک الگ قسم کا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا شکار تمہیں مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ، تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ تمہارے ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہے ہوں گے، تمہارے تیر بھی وہاں تک پہنچ رہے ہوں گے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، لیکن یہ اللہ اس لیے کرے گا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون غیب میں اس سے ڈرتا ہے. تو بنی اسرائیل تو نہیں ڈرے تھے، انہوں نے تو ہیلے کر کے مچھلیاں نکال لی، لیکن الحمدللہ صحابہ کرام نے اس حکم کو فالو کیا اور انہوں نے شکار سے اجتناب کیا. تو ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ ہم یہیں سے اس آیت کو کنٹینیو کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو رکوع نمبر ہمارا چل رہا ہے 13 اور 3. تو یہیں سے انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ کو کنٹینیو کروں گا. اس رکوع کی تفسیر چل رہی ہے، تو تفسیر سے کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالی ہم سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.